الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بھئی آپ تمام حضرات اپنا قیمتی وقت لے کر کے مجلس علماء کے اس دعوت کے اوپر جمع ہوئے، تہہ دل سے آپ تمام حضرات کا مجلس علماء کی جانب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے اوقات بڑے قیمتی ہیں. چند باتوں کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کرنا یہ مقصود ہے، چند چیزوں کی فکریں دلانا یہ ہمارا مقصد ہے. اس لیے آپ تمام حضرات کو مدعو کیا گیا. آپ تمام حضرات اس شہر کا بڑا قیمتی سرمایہ ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات سے بہت اونچا کام لے رہے ہیں، اس کے اندر میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے گھر کے اندر میں اگر ہم کوئی نوکر رکھتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر میں اگر کوئی خادم رکھتے ہیں، تو بڑی سوجھ بوجھ کے بعد، بڑی سوچ سمجھ کے بعد ہم اس کا تقرر کرتے ہیں. اللہ جس سے اپنے گھر کا کام لے، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، مسجد کا مؤذن ہو، چاہے وہ مسجد کے متولی ہوں، چاہے وہ مسجد کے ذمہ داران ہوں، تو آپ تمام حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ نے آپ لوگوں کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے چنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پسند کیا ہوا ہے. مسجد کے اندر میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے امت کو بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں، اور بڑے بڑے اس کے اوپر وعدے اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جیسے کہ اگر مسجد کے اندر میں آپ صفائی کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ مسجد کی صفائی جنت کی حوروں کا مہر ہے. جو مہر ادا کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جنت میں اس کا حوروں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کروائیں گے. مسجد کی کسی بھی لائن سے خدمت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک کے اندر میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں. یہاں کسی کی بادشاہت، یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی، مسجد نبوی تو تھی کچی اور چھوٹی سی مسجد، 60 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی تھی. کھجور کے پتوں کا اس کا چھت تھا، کھجور کے لکڑیوں کے اس کے ستون تھے، لیکن مسجد اعمال سے 24 گھنٹے آباد تھی. مسجد کے اندر میں تو 9 سال تک چراغ بھی نہیں جلا. 9 سال تک مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں جلا. 9 سال کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ملک شام سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. تو راستے میں انہوں نے اپنی سفر کی سہولت کے لیے ایک روشن دان رکھا ہوا تھا. جب مسجد میں آئے، شام کا وقت جب ہوا تو مسجد میں انہوں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ اندھیرا ہوا ہے، تو انہوں نے مسجد کے اندر میں چراغ جلا دیا، وہ روشن دان جلا دیا. جب روشنی ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے، مسجد میں روشنی کو دیکھ کر کے ممبر کے قریب آئے اور کہا کہ کس نے میری مسجد کو روشن کیا؟ تو سارے چپ ہو گئے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے لگے کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر دی، مسجد میں چراغ نہیں جلایا جاتا اور میں نے جلا دیا.
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے میری مسجد روشن کر دی؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی مسجد کو روشن کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور بلا کر کے معانقہ کیا، آپ کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا کہ کاش محمد کی بیٹی اس وقت گھر میں ہوتی تو تیرے ساتھ میں اسی وقت میں نکاح کرا دیتا. کہ مسجد میں روشنی کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں تو ڈر رہا تھا. تو پاس میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اٹھ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی گھر کے اندر میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر نکاح کروا دیا. ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہو رہے ہیں. تو جو اب مسجدوں کی سالوں سال ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور مسجدوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کر رہے ہیں، مسجدوں کی ہر لائن کی فکر کر رہے ہیں، سوچو اللہ ان سے کتنا خوش ہوتا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنے راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتے ہوں گے. میں نے تو ایک مثال دی کہ ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے. تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنے گھروں کی خدمت کے لیے، لیکن کسی بھی لائن کا جب ہم دینی کام کرتے ہیں تو اس کا علم لینا، علماء کرام کے پاس بیٹھنا، اس کی معلومات لینا اور اس کی تحقیق کرنا کہ اب میں اس ذمہ داری کے اوپر فائز ہوا ہوں تو میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، میں کس انداز سے اس عمل کو کر سکتا ہوں اور کس انداز سے بہترین اور اچھا سے اچھا میں اس کام کو کر سکتا ہوں. بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی. مجھے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں اور وہ باتیں آپ حضرات تک پہنچانی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پر بلایا گیا ہے. تو جو مسجد کی ذمہ دار ہیں وہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنے گھر کی خدمت کا کام لے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کے لیے چنا ہے اور میں اس خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوں. اب میری ذمہ داری کیا ہے اس کا احساس اپنے اندر میں پیدا کرتے ہوئے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کی اور بخوبی انجام دینے کا ہمیشہ کوشش کرتے رہے اور اس کے اندر میں ہمیشہ کوشش کرتے ہوئے ان کاموں کو انجام دیتے رہیں. محلے کی مسجد کسی زمانے کے اندر میں مسجدیں ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی، مسجدیں ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی. مسجدوں سے ہی لوگ تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر میں آ کر کے پھر مسجد میں نماز ادا کر کے پھر اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے. مسجدیں کوئی کورٹ کچہری نہیں تھی. اگر محلے کے اندر میں کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی کام ہوتا تو مسجد کے اندر سے وہ جھگڑے مٹائے جاتے تھے. یہاں تک کہ قیدی بھی لائے جاتے تو مسجد کے اندر میں لائے جاتے، مسجد نبوی کے اندر میں. ایک قیدی کو مسجد نبوی کے اندر میں، مسجدوں کا ماحول ایسا تھا کہ کسی مسجد کے کونے کے اندر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کسی جگہ پر حدیث پڑھی جا رہی ہے، کوئی ذکر کرتے بیٹھا ہوا ہے، کسی کا مقدمہ کسی مسجد کے کونے کے اندر میں چل رہا ہے. ایسا ماحول مسجد کے اندر میں ہوا کرتا تھا. اس ماحول کا اثر غیروں کے اوپر ایسا گرا کرتا تھا کہ لوگ ایمان کے اندر میں داخل ہو جایا کرتے تھے. ایک قیدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لایا گیا اور اس کی سزا یہ مقرر ہوئی کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ کر کے رکھا جائے 3 دن تک. 3 دن کے بعد جب اس قیدی کو چھوڑا گیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک غزوے کے اندر میں شریک تھے. وہ وہاں گیا اور جا کر کے کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں ایمان کے اندر میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو اس کو کسی نے دعوت نہیں دی. اس نے مسجد کے اعمال دیکھے. یہ قیامت کی نشانیوں کے اندر میں سے ایک نشانی ہے کہ مسجدیں جھگڑے اور فتنے کا گڑھ بن چکی ہیں. وارتفعت الاصوات فی المساجد، حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ ایک وقت میں مسجدیں فتنوں کا گڑھ بن جائیں گی اور مسجدوں کے اندر سے خیر پھیلنے کے بجائے مسجدوں کے اندر سے شر پھیلنے لگے گا. یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، یہ یہاں کا میں وہ، یہ ایسے جو جھگڑے ہوں گے یہ قیامت کی نشانیوں کے اندر میں ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. بہرحال آپ حضرات مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، مسجدوں کا کام کر رہے ہیں، تو چند چیزوں کی طرف جو ترغیب دلانی ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے، جو آئے دن ہم واقعات سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنے محلے کے اندر میں، آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، مسجد کے لوگوں کو جمع کر کے پہلے اس کی فکر دلائیں
کہ ہمارے محلے کے اندر میں جتنی غریب لڑکیاں ہیں ان تمام لڑکیوں کے نکاح مسجد کی طرف سے ہمارے کرائے جائیں. محلے کے چند ذمہ دار مل کر کے ان بچیوں کی باضابطہ لسٹ نکالیں اور نکال کر کے ان کے نکاح ہم کیسے کرائیں کہ آئے دن جو بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، یہ جہیز کی جو لعنت ہمارے معاشرے کے اندر میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہر مسجد کا ذمہ دار اپنے مسجد کے لوگوں کو جمع کر کے اس کے اوپر غور و فکر کریں. یہاں تک کہ جو لوگ جہیز لینے کے اور دینے کے بھی عادی بن چکے ہیں، ایسے نکاحوں کو پڑھانے کے لیے مسجد کے امام صاحب بھی اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور مسجد کے محلے کے لوگ ایسے شادیوں کے اندر میں جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. کبھی علماء کرام سے پوچھا ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ اگر کسی بچی کا نکاح طے ہوا ہے اور دولہے والوں نے دلہن والوں کے اوپر فورس ڈال کر کے کہ ہمارے اتنے مہمان آئیں گے، آپ ایسے ایسے کھانا بناؤ، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ اس باپ کے اوپر ہم نے زبردستی کر کے اس کے اوپر فورس کر کے وہ قرضے نکال کر کے سود سے بیاج سے پیسے لے کر کے اپنے بچی کا نکاح کر رہا ہے، جا کر کے سارے مسجد کے مولوی صاحب بھی، میں بھی، آپ بھی، ذمہ دار بھی، سب جا کر کے خوشی خوشی اس کے اندر میں کھانے کھا رہے ہیں. کیا یہ کھانا جائز ہے؟ کبھی اس کے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے کبھی تحقیق کی، کبھی اس کی معلومات لی کہ لڑکی والے جو کھانا کرتے ہیں اور دلہن والوں نے جو بھیک مانگ کر کے کھانا ان کو کرنے کے اوپر مجبور کیا ہے، کیا وہ کھانا جائز ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے، آج اس سے پورا معاشرہ پریشان ہے. غریب بچیوں کے نکاح ہم کیسے کر سکتے ہیں سادگی کے ساتھ میں؟ اس کا فکر محلے کے اندر میں جتنی غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نکاح ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے والدین کو بول کے ان کا جوڑا طے ہوا، محلے والے مل کر کے مسجد کے اندر میں سادگی کے ساتھ میں نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک نمبر کے اوپر فکر. دوسرا، ہمارے محلوں کے اندر میں جو نوجوان بچے شراب کے عادی بن چکے ہیں، جو نوجوان بچے جوئے کے عادی بن چکے ہیں، جو نوجوان بچے بدکاریوں کے اندر میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر کیسے بریک لگایا جا سکتا ہے؟ ان کو کیسے دین کے اوپر لایا جا سکتا ہے؟ ان کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ مسجد کے متولی، مسجد کے ذمہ دار، مسجد کے امام، مسجد کے اندر بھی دین کی فکر کرنے والا جو ہر مسجد میں دعوت و تبلیغ کا عملہ ہے، یہ سب مل کر کے اگر اس کے اوپر غور و فکر کریں، ہماری محنتیں کیسے بڑھیں اور ہمارا معاشرہ کیسے سدھریں. جو والدین اپنے بچوں کی تعلیم نہیں کرا سکتے، پڑھا نہیں سکتے، ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ان کا تعاون ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی فکر. ہمارے محلوں کے اندر میں 100% دین کیسے زندہ ہو جائے، اس کی فکر. ہم مسجد کے حد تک ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ بھئی ہمارا لائٹ بل ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارے مسجد کے اندر میں بچھایت اچھی ہے کہ نہیں ہے، مسجد کے اندر میں کئی کلر ہوا کہ نہیں ہوا، پرانا تو نہیں ہوا، وضو خانے صحیح ہیں کہ نہیں ہے، طہارت خانے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے تو بنانے کی ضرورت ہے کیا، بیت الخلا بنانے کی ضرورت ہے کیا. عالیشان مسجد محلے کے اندر میں بن گئی، نماز کے وقت میں صرف مسجد کھل رہی ہے اور پورے محلے کے اندر میں بے دینی پھیلی ہوئی ہے. اس کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے تجھے مسجد کا ذمہ دار بنایا تھا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ مجھے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ڈرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو خاص طور سے جس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں جو حالات سارے عالم کے اندر میں چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں تو ہے ہی ہیں، یہ سارے عالم کے اندر میں جو اس وقت میں حالات چل رہے ہیں اور جو دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم ہمارے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ساری انسانیت کے لیے ہماری طرف سے کیا ہو سکتا ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ مسجدوں کے اندر میں کیا ہمارے لیے احتیاط ضروری ہے، ہم کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ باضابطہ اس کے اوپر الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے لیے ہم کو بتلا رہے ہیں اور ہماری رہبری کر رہے ہیں، ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی اس انداز سے کام کرو، اس انداز سے کیا جائے. ابھی رمضان تو الحمدللہ ابھی 8-10 دن رمضان باقی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں اور کیا ہمارے لیے حکومت کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، وہ ہم سب کے سامنے تو آ ہی جائیں گی. لیکن وہ ہدایات بھی اگر آئیں تو ہم احتیاط کے ساتھ میں، احتیاط سے منع نہیں ہے شریعت کے اندر میں. البتہ یہ ہے کہ بیماری کا ڈر جتنا ہمارے دلوں کے اندر میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایک ذرہ بھی اگر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہوتا تو ہم آسمان سے کھانا اتار دیتے زمین کے اوپر. دنیا کے حالات سے ہم جتنا ڈر رہے ہیں، دنیا کی بیماریوں سے جتنا ڈر رہے ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الحمدللہ یہ ساری چیزوں کا علم ہمیں آج سے 1500 سال پہلے دے دیا ہے.
کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, تمہارے باپ دادا نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا, ایسی بیماریوں کا وجود ہوگا, ایسی بیماریاں آئیں گی, لوگ ایسے بیماریوں کے اندر میں ہزاروں کی تعداد میں اور عام انسانیت اس کے اندر میں ہلاک ہو جائیں گی. یہ سارے احادیث موجود ہیں. ہمارا رونا یہ ہے کہ اخبار روزانہ پڑھتے ہیں, واٹس ایپ روزانہ دیکھتے ہیں, فیس بک روزانہ دیکھتے ہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم کبھی کھول کر کے غور سے پڑھتے نہیں ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا تعلیمات دی ہوئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موقع محل کی بڑی زبردست دعائیں دکھلائی ہیں. کیا اگر کوئی وبائی بیماری پھیل جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی, آپ اس کو پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد آپ احتیاط بھی کرو. احتیاط کرنے سے منع تھوڑی کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم کھجور کیوں کھا رہے ہو, تم کھجور کیوں کھا رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ مجھے پسند ہے اس لیے کھا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کھجور تم کھا رہے ہو لیکن تمہاری آنکھ میں درد ہے, اور جس وقت میں آنکھ میں درد ہو اس وقت میں کھجور نہیں کھایا جا سکتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاق کے طور پر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ دکھ رہی ہے, میں اس طرف سے کھا رہا ہوں کھجور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آنکھ دکھ رہی ہو اس وقت میں مضر ہے. دنیا دارالاسباب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہاں اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا, اس کا انکار نہیں ہے. اسباب کا انکار کفر ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اسباب کا انکار اگر کوئی کرے, احتیاط میں نہیں کروں گا یہ اگر کہے تو یہ غلط ہے, احتیاط کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے رات کا جو سفر ہے اس میں امت کے لیے بہت سارے اسباق ہیں, بہت سارے سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے اندر میں امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے اٹھایا گیا, ادھر بیت المقدس تک جب پہنچایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا, اور براق کی سواری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک پہنچایا گیا. وہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے گئے. تو جو اللہ بیت المقدس سے بغیر کسی سبب کے اٹھا کر کے لے جا سکتے ہیں, کیا وہ حرم سے بیت المقدس تک لے جا نہیں سکتے تھے؟ چونکہ یہ سفر دنیاوی سفر ہے, یہ زمین کا سفر ہے, تو دنیا میں اسباب اختیار کروائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اسباب کا انکار نہیں ہے, احتیاط کیا جائے. صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کر کے پھر جو احتیاطی تدابیر بتلائی جا رہی ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی جائے کہ اللہ یہ وبائی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اگر رمضان کے اندر میں ہماری مسجدیں کھلتی بھی ہیں اور اوپر سے ہم کو حکومت کی طرف سے ہدایات آتی بھی ہیں کہ بھئی اتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو نماز کا بھی مسجد کے اندر میں احتیاط ہو, اور جو احتیاطی تدابیر بتائی جائیں ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ میں مسجدوں کے اندر میں ہماری نمازیں ادا ہوں. اب یہاں پر اس مجمع کے اندر میں مسجد کے ائمہ بھی موجود ہیں, مسجد کے ائمہ بھی موجود ہیں. ائمہ کرام, علماء کرام اپنی ذمہ داری کو مسجد کے اندر میں جس مسلح کے اوپر کھڑا ہوں, یہ منصب رسول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے. اب میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ اس محلے کے اعتبار سے, اس بستی کے اعتبار سے, میں یہاں 5 سال سے 6 سال سے 7 سال سے امامت کر رہا ہوں, تو اس محلے کی میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ میں کیسے اس محلے کے لوگوں کے اندر میں 100% دین کے زندہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہوں؟ اس کے لیے میں آئیڈیل اور نمونہ بن کر کے کیسے امت کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں؟ اس کی فکر علماء کرام کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. مسجد کے اندر میں ہمارے مؤذنین جو ہیں وہ سالوں سے اذان دے رہے ہیں, لیکن اذان کے الفاظ بھی صحیح نہیں ہیں. جب مسجدوں میں اذانیں صحیح ہوتی ہیں, اللہ کی قسم جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. لیکن وہ اگر اذان غلط ہو رہی ہے تو اس بستی کے اندر میں جہاں تک آواز آ رہی ہے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات آئیں گے, وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آئیں گی, امت پریشان ہوگی. تو مؤذنین جو ہیں وہ اپنی اذان کو درست کریں, مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے کہ میری اذان صحیح ہے نہیں ہے, میں اس کے تلفظ صحیح ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو 7 میل تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جاتی تھی, یعنی کہ آج کے دور کے حساب سے 1 میل 3 کلومیٹر کا ہے. 21 کلومیٹر تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز جاتی تھی. مسجد کے ذمہ داروں کا کام ہے کہ جو مسجد کے اندر میں لوگ اذان دے رہے ہیں ان کی باضابطہ اذان سنیں, اس کو صحیح کریں. یہ مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے, مسجد کے
ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کے اندر میں مؤذن مقرر کیا تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے اذان سنی. اس میں ان کی اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا ان کو مؤذن مقرر کیا کہ آپ میری مسجد کے اندر میں مسجد نبوی کے اندر میں اذان دیں. یہ چند ایک چیزیں ہیں, اس کا احتیاط, ان چیزوں کی طرف توجہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ایک بات, اپنے گھر کی بات, اور اس لیے میں بے جھجک اور بلا ہچکچائے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مسجدوں کے اماموں کا اور مسجد کے مؤذنین کا خاص طور سے خیال بھی رکھا جائے. اس کا مطلب یہ مت نکالنا, دیکھو جو اللہ کے دین کا علم لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کا والی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کا رزاق ہے. دنیا کے اندر کے تمام مخلوقات کو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ہر ایک کا رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طرف لے کر کے رکھا ہوا ہے. یہ بات اور ہے کہ ہم علماء کرام, میں بھئی دوسروں کی بات کیوں کروں, میں اپنے مقام کو میں خود نہیں پہچانتا. یہ بات اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا محافظ ہے, میرا رازق ہے, میرا سب کچھ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ آ کر کے بیٹھا کرتا تھا حدیث کا درس لینے کے لیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر میں دین سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا. اور وہ ایک دھوبی کا بچہ تھا, وہ ایک دھوبی کا بچہ تھا اور یتیم تھا. وہ یتیم تھا, ماں کا انتقال, باپ کا انتقال ہو چکا تھا. ماں کپڑے کا گٹھا باندھ کر کے دیتی کہ جا تالاب کے اوپر جا کر کے اس کو رکھ دے, میں آ کر کے ہم دونوں مل کر کے دھوئیں گے, سکھائیں گے, کچھ پیسے آئیں گے, اس سے ہمارا گزر بسر ہوگا. تو یہ بچہ لے جا کر کے کپڑے کا گٹھا رکھ دیتا اور سیدھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر میں جا کر کے بیٹھ جاتا. کسی نے شکایت کر دی کہ تیرا بچہ تو وہاں جا کر کے مجلس کے اندر میں دن بھر بیٹھ رہا ہے, اور اگر ایسے اس کا وقت ضائع ہوتا رہا تو یہ بڑا ہو کر کے کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا. تو وہ بوڑھی عورت, وہ بچے کی ماں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اوپر گئی اور ان کے اس درس کی جگہ پر جا کر کے آواز لگائی. حضرت امام ابو حنیفہ کہا کہ میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے. آنے کے بعد کہنے لگی کہ تیرے پاس میرا بچہ روزانہ آ کر کے بیٹھ رہا ہے اور یہاں آ کر کے پورا دن یہاں رہتا ہے, نہ گھر کے کاموں میں اس کا دھیان ہے, نہ باہر کے کسی کام کے اندر میں وہ دھیان دے رہا ہے. تو میرا بچہ بڑا ہو کر کے کیا کرے گا؟ وہ تو یتیم بچہ ہے, غریب کا بچہ ہے, میں دھوبن ہوں, کپڑے دھو کر کے گزر بسر کرتی ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ کہنے لگی تیرا کیا ہے, تو بہت مالدار ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا تھا. ان کے کاندھے کے اوپر جو رومال ہوتا تھا, جو آج کل مولوی حضرات اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں, اوڑھتے ہیں, ایسا رومال جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھے کے اوپر جو تھا اس کی قیمت 5000 درہم تھی, جس کا حساب آج کے دور میں اگر لگایا جائے تو 2.25 لاکھ روپے کے قریب بنتی ہے. اتنا قیمتی تو رومال تھا, اللہ نے مال دیا تھا ان کے پاس بہت زیادہ تھا. تو کہنے تیرے پاس تو سب کچھ ہے, میرا بچہ بڑا ہو کر کے کرے گا کیا؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا تیرا بچہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے ایمان کی نگاہ دی ہے, اس نگاہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کے فیروزے کے ڈونگے میں پستے کا بنا ہوا گھی کے اندر کا حلوہ کھا رہا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے بڑھاپے کے اندر میں شاید, اس لیے مجھے ایسے خواب دکھا رہا ہے. بہرحال بات ہوئی, وقت چلا گیا, وہ بچہ تعلیم حاصل کرتا رہا, وہ بنے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, بعد میں بہت بڑے امام بنے. ایک دن ہوا ایسے کہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کسی بات کے اوپر انبل ہوئی میاں بیوی کے اندر میں, تو اس نے کہا کہ اگر آج شام سے پہلے جہاں تک میری ملکیت ہے اس ملکیت کے باہر اگر تو نہیں چلی گئی تو میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا. وہ غصے میں بولتے دیا. اب بیوی بھی کوئی معمولی نہیں ہے, زبیدہ ہیں اور ان کا خاندان بھی بہت بڑا ہے. اگر طلاق ہو جاتا ہے تو حکومت کے ڈگمگانے کا بھی خطرہ ہے ہارون رشید کو, اور بیوی بھی بہت نیک ہے. تو افسوس ہوا, غصے میں تو کہہ دیا, اب کیا کروں. علماء کرام کو جمع کیا گیا, علماء سے کہا کہ کیا کروں, میرے زبان سے نکل گیا, اب میرے بیوی کو واپس میرے نکاح میں رکھنے کا کوئی راستہ ہے؟
تو لوگوں نے کہا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، طلاق تو ہو گیا، آپ نے کہہ دیا کہ 3 طلاق، اب ایک ہی راستہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے جہاں تک آپ کی حکومت ہے اس سے باہر اپنی بیوی کو لے جا کر کے چھوڑ دو، رات وہاں گزارے، صبح آئے گی تو مسئلہ ختم۔ اب ان کی حکومت جو تھی اتنی دور تک، یہاں دیپال پور کشمیر تک، ایک تیز رفتار گھوڑا اگر ان کو لے کر کے پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر کے اگر دوڑتا رہے تب بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ان کی حکومت سے باہر لے جا نہیں سکتا۔ مسئلہ بڑا کٹھن ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ کوئی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، اس کو بلاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک شاگرد ہے ابو یوسف ان کا نام ہے، لیکن ان سے کیا کہا، ان سے پوچھیں گے۔ تو ان کو بلا کر کے لائے، سارے علماء کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی اور سب کے سامنے ہارون رشید نے کہا کہ میں نے ایسے ایسے کہا ہے، تو کیا میری بیوی کو بچانے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہنے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی بیوی کو لا کر کے رات مسجد کے اندر میں چھوڑ دو اور صبح لے کر کے چلے جاؤ، آپ طلاق سے بچ جاؤ گے۔ سارے علماء پلٹ کر کے دیکھنے کی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ نے کہا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر میں کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد میرا گھر ہے، میری ملکیت ہے، یہاں کسی کی بادشاہت نہیں، یہاں کسی کی بادشاہت نہیں، تو یہ آپ کی ملکیت سے باہر ہے، آپ لا کر کے چھوڑ دو مسجد کے اندر میں۔ وہ لا کر کے چھوڑ دیا گیا مسجد کے اندر میں، رات گزر گئی۔ صبح ہارون رشید نے کہا کہ آپ کو ہم چیف قاضی بنا دیتے ہیں، چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، اور آپ کو اتنے درہم انعام کے اندر میں دیے گئے، آپ کو تنخواہ دی گئی۔ اب ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پالکی میں بٹھا کر کے اب قاضی بنے ہیں، گھر کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے کہا کہ ہمارے دسترخوان کے اوپر آپ کھانا کھاؤ گے ہمارے ساتھ۔ تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں بادشاہ نے کھانے کی دعوت دی ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو۔ جب ساتھ گئی ماں نے تو دیکھا سالوں سال پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا وہ دیکھ رہی ہے کہ فیروزے سے بنا ہوا ڈونگا، اس کی قیمت آپ کو معلوم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر فیروزے کا پتھر آج کے دور میں کوئی انگوٹھی میں ڈال کر کے انگوٹھی بنانا چاہے تو کم سے کم 5 لاکھ روپے کا اوریجنل پتھر آتا ہے اس کا، تو اب فیروزے کا ڈونگا پورا چمچہ اور پستے کے تیل میں بنا ہوا حلوہ، ہارون رشید بادشاہ خود ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ڈال رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں۔ تو ان کی ماں کی زبان سے نکلا کہ واقعی اللہ والے کی بات سچ نکلی۔ جو وارثین انبیاء ہیں، جو دین کا علم اپنے سینوں کے اندر میں رکھتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مجلس کے اندر میں کہا تھا کہ جو اپنے خاندان کے اندر میں ایسا عالم پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد 70 خاندانوں کی وہ مغفرت کرائے، اسے کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے مسجدوں کے امام علماء اور حفاظ سے محبت کرنا شروع کر دے، اللہ ایسا عالم اس کے خاندان میں پیدا کر کے رہے گا، اللہ ایسا عالم اس کے خاندان میں پیدا کر کے رہے گا۔ مسجدوں کے اماموں کے تعلق سے میں اس لیے بے جھجک کہہ رہا ہوں کہ میں کسی مسجد میں امامت نہیں کرتا ہوں اور میرا کہیں تنخواہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اپنے مساجد کے اماموں کی تنخواہوں کو تھوڑا بڑھائیں، مسجد کے ذمہ دار حضرات تھوڑا اپنے مسجد کے اماموں کی تنخواہوں کو بڑھائیں، 4,000 روپے میں، 5,000 روپے میں، یا 6-7 ہزار روپے زیادہ سے زیادہ امام کی تنخواہ ہے۔ اس تنخواہ کے اندر میں امام کا گزر بسر کیسے ہوتا ہوگا، تھوڑا سا اپنے گھر کے اندر میں بیٹھ کر کے تنہائی کے اندر میں غور و فکر کرو۔ اگر ایک امام صاحب نے یہ طے کیا کہ بھائی ہفتے میں 2 مرتبہ ہی میں گوشت کھاؤں گا، ہفتے میں 2 مرتبہ ہی کھاؤں گا، 140 روپے، 150 روپے سمجھو، 300 روپے ان کے ہفتے کے اندر میں چلے گئے۔ مہینے میں اگر انہوں نے 6 مرتبہ کھایا تو 1200 روپے ان کے گوشت کے اندر میں چلے گئے۔ ان کے گھر میں اگر بچے ہیں روزانہ 1 لیٹر دودھ لے رہے ہیں، سمجھو 50 روپے کا دودھ، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو 1500 روپے تو اس کے دودھ کے اندر میں چلے گئے۔ ایک چاول کا کٹا اگر مہینے کو یہ خرید کر کے لا رہا ہے بیچارہ تو اس کے اندر میں 1,500 روپے 2,000 روپے چلے گئے۔ سادے سے سادے کوپن کے بھی چاول اگر آدمی کھا رہا ہے تو 1000 روپے کے چاول تو اس کو لگیں گے۔ ایسا موٹا موٹا حساب لگا کر کے ایک اندازہ لگاؤ کہ کم سے کم اس کا ماہانہ خرچ کم سے کم بھی اگر کیا جائے تو وہ 10,000 روپے کے قریب ہوتا ہے۔ مؤذن کا بھی یہی حال ہے کہ بھئی 3,000 روپے 4,000 روپے مؤذن کو دے رہے ہیں آپ، حالانکہ یہ محلے کے اندر میں
मुअज्जिन, अल्लाह माफ करे कड़वी बात है लेकिन इसको पी जाओ, लोग समझते हैं कि मुअज्जिन साहब मतलब मस्जिद के नौकर हैं, हालांकि अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन सबसे ऊंचा मकाम अगर किसी का रहेगा तो मस्जिद के मुअज्जिन का रहेगा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले, फिर अंबिया अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करेगा कहाँ है वो मेरे मस्जिदों के मुअज्जिनीन, उनको बुलाओ, मेंबरों के ऊपर बिठाओ और उनको कपड़े पहनाओ, और उनको सबसे पहले कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कपड़े पहनाए जाएंगे और उनकी इज्जत की जाएगी। ये मकाम है मस्जिद के मुअज्जिन का। कब्र में जब मुअज्जिन को सुलाया जाता है तो कब्र की मिट्टी इसके कफन को भी नहीं छू सकती है, एक रिवायत के अंदर में आता है। कब्र के कीड़े इसको नहीं खाएंगे, एक रिवायत के अंदर में आता है। जिसने किसी मस्जिद के अंदर में 3 साल तक अजान दी, एक रिवायत के अंदर में 7 साल तक जिसने किसी मस्जिद के अंदर में अजान दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, गारंटेड अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत देने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये हमारे इमाम हैं, ये हमारी इज्जत हैं, इनकी दुआओं के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला खैर के और रहमतों के बरकतों के फैसले करेगा। तो इनके हालात का जायजा हमको लेना चाहिए। ये पूरा मजमा बैठा हुआ खुद गौर करे कि कभी मैंने मेरे जेब के अंदर से निकाल करके कभी किसी इमाम को कितना हदिया दिया है कि ये मेरी तरफ से इमाम साहब आपको हदिया रख लीजिए। पिछला साल पूरा लॉकडाउन के अंदर में गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अहबाब ने फिक्रे की, अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। मस्जिदों के इमामों को भी साथ में लॉकडाउन के अंदर में जैसे आम लोगों को राशन पहुंचाया गया, मस्जिदों के इमामों को भी लोगों ने बेचारों ने मदद की, उनके लिए दिल से दुआएं निकली कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे बहुत काम लिया। लॉकडाउन के अंदर में बाज़ मसाजिद के अंदर में मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें रोक दी गई कि नहीं भाई, बाज़ मस्जिदों के अंदर मस्जिदों की इमामों की तनख्वाहें रोक दी गई। क्यों रोक दी गई? इसलिए रोक दी गई कि भाई मोहल्ले के अंदर में सब लोग भी परेशान हैं और पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, लिहाजा बाज़ मसाजिद वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह तारीख के ऊपर तारीख बाज़ाब्ता मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह वहाँ तक ले जाकर के उन तक पहुँचाई, उनकी हर लाइन से मदद की, उनके हर लाइन से ताउन किया। मस्जिदों के अंदर में कुरान ही नहीं सुनाया गया तो अब रमज़ान के हदिये का सवाल ही नहीं पैदा होता। बाज़ मस्जिदों की तरफ से तकाज़े आए, बाज़ मस्जिद वालों ने यह भी कहा कि भाई मस्जिद के अंदर में नमाज ही नहीं हो रही तो इमाम साहब को क्या दें। तो आपकी ईद है तो इमाम साहब की ईद नहीं है, इमाम साहब के वालिदैन नहीं है, इमाम साहब के बच्चे नहीं हैं, इमाम साहब के और कोई दूसरे सोर्सेज भी नहीं है। हाँ, इमाम साहब अगर दूसरा कुछ करते हैं तो वो भी हमको हजम नहीं होता है कि भाई इमाम साहब मस्जिद के अंदर में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इमामों के ही ताल्लुक से ये बात कर रहा हूँ, इसका हरगिज मतलब ये न निकालें, बल्कि मैं एक उमूमी बात कह रहा हूँ। अपने मस्जिदों के इमामों की अपने इस्तेदाद के मुताबिक बाज़ मसाजिद शहर के अंदर में ऐसी हैं कि वो अपने इमाम को 15,000 रुपये तक भी तनख्वाह दे सकते हैं, कि उनके मोहल्ले के अंदर में ऐसे साहब इस्तेदाद 15 लोग नहीं हैं जो माहाना 1000 रुपये तनख्वाह के तौर पर इमाम साहब को दे दें कि 500 रुपये। अब 100 रुपये हर मोहल्ले को घर को अगर बिठाएंगे और 50 साल भी 100 रुपये बिठाते रहेंगे तो और 50 साल भी इमाम साहब की 5000 के ऊपर ही तनख्वाह रहेगी। भाई एक आदमी का माहाना फजूल खर्चा, मेरा एक अंदाज है, हो सकता है गलत हो या मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक अंदाज है चाय पान सुपारी के अंदर में एक आम आदमी का 500 रुपये माहाना खर्चा है, कम से कम 500 रुपये खर्चा करता है आदमी। एक पान सुपारी के अंदर में, चाय के अंदर में 500 रुपये लग रहे हैं। अल्लाह के घर को, अल्लाह के घर के अंदर में जो पैसा जा रहा है वो हमारा बैंक बैलेंस है, वो मरने से पहले 10 गुना करके अल्लाह तबारक व तआला हमें लौटाने वाला है। मस्जिद के अंदर में जो माल आ रहा है वो बैतुल माल है और मस्जिद का बैतुल माल है, और बैतुल माल के अंदर से जो खर्च हम मस्जिद के कामों के ऊपर कर रहे हैं, इसी तरीके से मस्जिद के इमामों के ऊपर, मस्जिद के मुअज्जिनीन के ऊपर भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, इसकी फिक्र करें। अपने मोहल्ले के अंदर में अपने मोहल्ले के लोगों को जमा करें, उनसे कहें कि भाई हम किस तरीके से अपने इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। मकातिब बंद हैं साल 1.5 साल से, अब वो मकतब जो उलमाए किराम चला रहे हैं। आखिर में मैं बात बताता हूँ, हमने आपसे वादा किया था कि आधे घंटे की मजलिस होगी, उस एतबार से 10 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आखिर में मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो मस्जिद के अंदर में मकातिब चल रहे हैं, जो उलमाए किराम, जो हुफ़्फ़ाज़ किराम जो मकातिब चला रहे हैं, ये उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। और ये मैं अक्सर कहा करता हूँ, और बड़े बड़े अल्लाह वालों का यह सर्वे है
کہ اگر یہ مکاتب صحیح نہج کے اوپر چلتے رہیں اور اسی طریقے سے علماء کرام حفاظ کرام محنت کرتے رہیں اور محلے والے ان کا تعاون کرتے رہیں اپنے بچوں کو بھیج کر کے ان بچوں کے مکاتب کی تمام ذمہ داریوں کو بآسانی خوشی خوشی اپنے اوپر بغیر بوجھ سمجھے کہ اگر لیتے رہیں تو ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلم محلوں کے اندر میں غیروں کو اگر شرابی ڈھونڈنے سے شرابی نہیں ملے گا، ان کو زانی ڈھونڈنے سے زانی نہیں ملے گا۔ جس بچے کا بچپن سے ذہن دینی بن جائے اور جس کو بچپن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان اس کو سنائے جائیں اور اس کا قرآن صحیح کرایا جائے تو وہ بچے کے جوانی کے اندر میں قدم کیسے بھٹکیں گے؟ یہ کام ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا تھا تو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی دینی اعتبار سے۔ آج ماؤں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آج ابو کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے بچے کو لے کر کے بیٹھیں کہ بیٹا ہمارے نبی کون ہیں، بڑے نبی کون ہیں، بڑے 4 خلفاء کون ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے اندر میں عشرہ مبشرہ کون ہیں، حضرت عمر کون تھے، یہ سب مکتب کے اندر میں اول سے لے کر کے پنجم تک پوری دین کی معلومات اس کو جو ضرورت کی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ اتنا علم دین کے حلال حرام کی پہچان ہو جائے، وہ یہ 5 سال کے کورس کے اندر میں یہ کر رہے ہیں۔ جو ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ مسجد کے امام اور مسجد کے حفاظ کرام پوری کر رہے ہیں۔ ان ماں باپ کو ان کو دعائیں دینی چاہیے کہ ہمارا کام تم کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن ہمارا گریبان ہماری اولاد پکڑے، اس سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال جو ہمارے مسجدوں کے اندر میں مکاتب چلتے ہیں اس کو خوب تعاون کریں، مساجد کے ائمہ کرام کا خیال کریں، مؤذنین کو خاص طور سے ترغیب دیں کہ اپنی اذان مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر کے یا کسی قاری کے پاس بیٹھ کر کے اپنی اذان کو درست کریں، اور مسجد کے متولی ان حالات حاضرہ کے اندر میں جو کووڈ-19 کے تحت حکومت کی طرف سے جو ہدایات مل رہی ہیں ان ہدایات کو مسجد کے محلے کے لوگوں کے سامنے رکھ کر کے ان ہدایات کے مطابق ہی اپنی مسجدوں کے اندر میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو بھی گائیڈ لائنز ہمارے اوپر سے آئیں گی اس اعتبار سے ہی مسجدوں کے اندر میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور جو میں نے ابھی بہت سارے احباب بعد میں آئے جو میں نے پہلے توجہ دلائی خاص اس چیز کے لیے اندر سے جو تڑپ ہو رہی ہے اور فکر ہو رہی ہے، آپ تمام حضرات اس شہر کا کوئی معاملہ ہو، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کے پیر پکڑ کر کے آپ کے پیٹ میں منڈی ڈال کر کے آپ سے عاجزی اور درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو امت کا مسئلہ ہے نا بہو بیٹیوں کا، اس کے اوپر خاص طور سے توجہ دیں، اپنی اپنی مسجدوں کے اندر میں اپنے محلے کے ذمہ داروں کو اس کے لیے فکر مند کرائیں کہ اس کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں، کیسے اس کے اندر میں تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر مسجد کے ذمہ داروں کی یا کسی اور احباب کی کوئی بات ہو تو آپ ہمارے سامنے رکھیں، مجلس علماء کے اندر میں ہم اس کو لے کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہے بھئی کسی کی طرف سے کوئی بات؟